اسلم کو اٹھایا گیا جس طرح سے جیسے کوئی خدا نہ خواستہ وہ دہشت گرد ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے، جیسے عامر جاز صاحب کہہ رہے تھے، جب سے یہ حکومت آئی ہے یہاں پر صحافت کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ماتحت جو ادارہ ہے ایف آئی اے دیکھیں نا، ایف آئی اے ایک طرف تو جس طرح سے جو جہاں پہ کام کرنے چاہیے، جو سائبر کرائم کے ایشوز ہیں، جو اصل ملک کے مسائل ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو چیزیں، ان میں تو ہمارے ادارے اور وزارت داخلہ کچھ نہیں کر پا رہی۔ یہاں پہ اسلام آباد تک دہشت گرد آ گئے اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہم یہاں پہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ یہاں پہ دھماکہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہمارے وزیر داخلہ اور ہماری وزارت داخلہ جو ہے اور اس کے ماتحت ادارے دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی بجائے ہمارے صحافی ایک کے بعد ایک صحافی کو آپ اٹھا رہے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب شاہد اسلم کو آپ نے اٹھا لیا ہے، کوئی آپ نے نہیں اس کو نوٹس دیا، آپ اس کو نوٹس دیتے، اگر وہ نہ آتے پھر ہوتا، اور اگر ان پہ کوئی الزام ہے تو آپ کیس چلائیں، وہ اپنے الزامات کو ثابت کریں گے۔ یہ کیا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی مرضی سے جو ہے جب آپ کا دل چاہے گا آپ کسی کو اٹھا لیں گے، آپ شاہد اسلم کو اٹھا لیے، یہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کو آپ تو خدا کا واسطہ ہے کہ تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑا سا لگام ڈالیں اس ایف آئی اے کو، ان جو اس غنڈہ گردی اور دہشت گردی شروع ہو گئی اس ملک کے اندر۔ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آئین معطل ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف رپورٹیں دیتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، پھر ہم کہتے ہیں پاکستان کا پاسپورٹ بدترین ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں پاکستان کی رینکنگ انہوں نے گرا دی ہے، پھر ہم کہتے ہیں پاکستان کے اوپر الزامات لگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے ایف آئی اے نے، مطلب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہی وہ سین ہیں، یہی وہ مناظر ہیں جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم انڈیا کے خلاف پوری دنیا کو بتاتے ہیں، انڈیا میں وہ جو دہشت گرد مودی بیٹھا ہے وہ اس طرح سے وہاں صحافیوں کو گرفتار کرتا ہے، وہ کشمیر پہ بات نہیں کرنے دیتا۔ شاہد اسلم پہ الزام کیا ہے؟ الزام بتائیں آپ، کچھ تو ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ آپ نے آ کے اٹھا کے اور آپ لے گئے اور آپ جناب کل جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لے لیں گے، یہ پتہ نہیں تو بہت بڑا دہشت گرد ہے جس سے پتہ نہیں آپ نے کیا اگلوانا ہے، پتہ نہیں کیا منوانا ہے، کیا آپ نے لینا ہے۔ بھائی اس ملک کا مسئلہ صحافی نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ اس طرح کی رپورٹنگ نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے۔ یہ جو اس ظلم جبر چل رہا ہے وہ اس ملک کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آٹوں کی لائنوں میں لگ کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، یہاں پہ ایل سیز کھل نہیں رہی، جان بچانے والی ادویات مل نہیں رہی، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، آگے اندھیرے ہی اندھیرا لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور آپ یہاں پہ صحافیوں کے خلاف کارروائی کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی مہربانی کرنی چاہیے، اتنا غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر خدا بنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈریں اور یہ تھوڑی سی مہربانی کریں۔ یہ شاہد اسلم کو جو گرفتار کیا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے، اور جیسے سمیع رحیم صاحب نے کہا اور عامر جاز صاحب نے کہا، بالکل ہماری یہ اپیل ہے، صحافی تنظیموں کو کھڑا ہونا چاہیے، صحافیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، کہیں تو آ کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تو اپنی ریڈ لائن بنا لو۔ یہ صحافیوں کو بھی، ہم تو کھڑے ہیں، بول نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے 10 ماہ میں جس کے اوپر ظلم ہوئے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمارا پوائنٹ آف ویو کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، بول کھل کے کھڑا ہوا ہے۔ بول نے تمام کیا اس کے بعد کتنی پیشیاں ہوئی ہیں شعیب صاحب کی، کس طرح سے ہماری چیزیں کھل گئی، کیا ہوا، لیکن ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر شاہد اسلم صاحب سے آپ کو مسئلہ ہے، آپ ان کو ریٹرن دیجئے، آپ ان کو اپرچونٹی دیجئے، وہ آپ کو جواب دیں گے، اور یہ ایس او پیز آپ نے خود بنا کے دی عدالت میں۔ یا تو ہم کہہ رہے ہوں، ہم کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے، غیر قانونی مطالبہ، فیئر ٹرائل کا تقاضا یہ ہے جو آئین ایک شہری کو حق دیتا ہے، اور شہریوں میں بھی صحافیوں کو اس لیے زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتوروں کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ مافیاز کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن سے باقی لوگ ڈرتے ہیں۔ صحافی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ صحافیوں کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ نواز شریف کی حکومت، یہ مریم نواز کی حکومت، یہ شہباز شریف کی حکومت، یہ رانا ثناء اللہ کی حکومت کہاں ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، جو پوری دنیا میں جا کے انسانی حقوق کے لیکچر دیتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو کچھ اندرون سندھ میں ہوتا ہے صحافیوں کے ساتھ، اور جو کچھ سندھ میں ہوتا ہے، جو بلوچستان میں ہوتا ہے، وہ یہ پنجاب میں کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی کوئی مہربانی کریں، تھوڑی سی کوئی شرم کریں، اور صحافتی تنظیموں کو آگے آنا ہوگا، ہماری سیاسی جماعتوں کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کی عدالتوں کو اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، بات کرنی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے۔ آئین نے ان کو کہا ہوا ہے کہ ایک شہری کے بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پابند کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اگر کسی شہری پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو۔ یہاں تو صحافیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، شاہد اسلم کو اٹھا لی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر الزام کیا ہے۔ بھائی یہ آپ کیا ٹرینڈ کیا سیٹ کر رہے ہیں کہ جس کی بات آپ کو پسند نہیں آئی آپ اس کو اٹھا لیں گے، آپ لوگوں کو گولیاں مار دیں گے، آپ لوگوں کو ننگا کریں گے، آپ لوگوں کو کرنا، یہ اتنے بے لگام ہو گئے ہیں
کہ ان کو بالکل شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی ان کو نہیں پتا. آئین کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحافی کوئی جواب دے نہیں ہے, ان کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا, ان سے کوئی سوال بالکل کریں لیکن ایس او پی کے مطابق کریں. ٹھیک ہے, صدیق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. عامر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. عامر صاحب, آزادی صحافت پر کوئی پہلی بار یہ حملہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن اب تو عدالتی احکامات بھی موجود ہیں, اس کے باوجود اب شاہد اسلم کو اٹھا لیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اب یہ معاملات کہیں پہ جا کے رکیں گے بھی کہ نہیں رکیں گے؟ پہلی تو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی ہے, نروس ہے اور دباؤ کا شکار ہے. جب آپ اس طرح کے محنت کش صحافیوں کو, اس طرح کے صحافی نہیں, کوئی مطلب ہے کہ میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ میرے ساتھ کوئی 1.5 برس سے کام کر رہے ہیں ہمارے اخبار میں انگریزی کے, اور ان کی ہر خبر جو مستند ہے بڑا ٹھوک بجا کے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پورا ایک وہ ہے, تو میں یہ نہیں سمجھتا ان کو کام کے اوپر کیا گیا ہے. یہ جو الزام ایک لگایا گیا ہے کہ جی ایف بی آر کے کسی شخص سے ملوایا تھا, کسی افسر سے کسی اور صحافی کو, یہ تو کوئی الزام نہیں ہوا, اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہی الزام ہے کیا ہوگا. تو ہر چیز تاریکی میں ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی مطلب ہے کہ ایک جمہوری آپ ملک کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہاں پر قاعدہ قانون ہوتا ہے. وہاں پر اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی پراپر چارج شیٹ ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے, اور آپ واقعی کوئی کسی دہشت گرد سے, کسی آپ جرائم پیشہ شخص سے تو ڈیل نہیں کر رہے, ایک صحافی سے کر رہے ہیں, ایک قلم کے مزدور سے آپ جو ہیں ڈیل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے اور اس طرح سے مطلب بغیر اس کے گرفتار کریں گے. اور پھر میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے, ہمیشہ سے مجھے صحافی تنظیموں سے بڑی امیدیں رہی ہیں کہ جب بھی کسی بھی صحافی پہ مشکل آتی ہے تو وہ اپنے تئیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے کریں گے. ہم پھر ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ بھی آگے بڑھیں, اور اس قسم کے, کیونکہ آج شاہد اسلم کی باری, کل پتہ نہیں کس کو یہ نشانہ بنائیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جناب کس طرح سے ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے. صحافی برادری متحد ہو, ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, انہیں اس بات سے توجہ دینی ہوگی. ساتھ رہیے گا. ہمیں اس وقت جوائن ہے صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب نے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر بول نیوز کے صحافی شاہد اسلم کو لاہور سے حراست میں لیا گیا ہے بنا کسی نوٹس کے, مطلب وہ تمام ایس او پیز جو بنائی گئی ہیں انہیں فالو نہیں کیا گیا. ایسے کس طرح سے کسی بھی صحافی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد اسلم کی گرفتاری جو ہے وہ ایک جرنلسٹ کی گرفتاری نہیں ہے. یہ براہ راست پریس فریڈم پر اٹیک, کیونکہ اور یہ صریحاً اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈسیژن کی بھی خلاف ورزی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے, ایف آئی اے کو یہ ہدایت کر چکی ہے کہ آپ کے خلاف اگر کسی بھی جرنلسٹ کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو پہلے آپ نے پی ایف یو جے کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے اور بعد میں کرنا ہے. تو اگر ایف آئی اے نے لاہور سے شاہد اسلم کو اریسٹ کیا ہے اور 3.5 سال پرانے کیس میں اریسٹ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گرفتاری کا ایشو جو ہے وہ کیس نہیں ہے. حکومت کو جو مسئلہ ہے وہ شاہد اسلم کی رپورٹنگ سے ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران جب سے یہ پی ٹی ایم گورنمنٹ آئی ہے تو یہ پیمرا کو اور ایف آئی اے کو ایک ٹول کے طور پر یوز کر رہے ہیں. اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اس کو انسٹرکشن جاری ہو چکی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کسی جرنلسٹ کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو آپ نے پہلے پی ایف یو جے کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے. ہمارا ایس او پی بنا ہوا ہے پی ایف جے کا اور ایف آئی اے کے حکام کا, آن دا ڈائریکشن آف اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس. تو اگر شاہد اسلم کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کی بھی